چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے کولیسٹرول بڑھتی ہے. سگریٹ نوشی, ہاں جی میں یہ کہتی کہ اتنی ساری آپ بات بتا رہے لیکن اس کو کوئی ایسے گھریلو ٹوٹکا بھی تھوڑا سا بتائیں نا. کہ بتاؤں گا آخر میں, چلیں ٹھیک ہے, ضرور بتاؤں گا. سگریٹ نوشی جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ کی کولیسٹرول بڑھے گی. ڈرنکنگ وغیرہ سے بھی, ڈرنک کرنے سے بھی جی اس سے فرق پڑتا ہے, لیکن زیادہ سگریٹ نوشی اور ویٹ, اگر آپ کا وزن زیادہ ہے, اوور ویٹ ہیں آپ تو, اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو کولیسٹرول جو ہے اس کی مقدار بڑھے گی. ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اگر خون میں زیادہ ہے تو ہمیں کون سی چیز دیکھنی چاہیے, بٹ علامات تو اس کی کوئی ظاہر نہیں ہوتی, لیکن آپ اپنی ڈائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا میں جو ڈائٹ یوز کر رہا ہوں, میں ایکسرسائز کتنی کر رہا ہوں, میری آؤٹ پٹ کتنی ہے, تو اس کی مناسبت سے اگر آپ گوشت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, تلی ہوئی چیزیں, بٹر وغیرہ, گھی وغیرہ, پراٹھے وغیرہ زیادہ کھا رہے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی کولیسٹرول جو ہے وہ ہائی ہو سکتی ہے. حکیم صاحب اگر ہائی ہو جائے تو اس میں اگر کوئی سمٹم جس کے ظاہر نہیں ہوتا تو چلنے دیجیے, ہائی ہے تو کیا ہو, بیکاز ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ نے اکثر سوچا, دیکھ I'm sure 100% جو ناظرین دیکھ رہے ہیں I'm sure کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کی عمر 30-32 سال ہے, جی ہارٹ اٹیک ہوا, وہ فوت ہو گیا, سنا ہوگا نا آپ نے, بالکل ہمیں بھی سنا. اب یہ یہاں پہ اس چیز کی ویلیو آپ کو پھر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو مریض ہے جسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کی عمر 32-40 سال سے بھی کم ہے, اس نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ بیمار ہے یا اس کی کولیسٹرول کی پرابلم ہے, لیکن somewhere along the line اس کی کولیسٹرول جو ہے وہ گاڑی ہو رہی ہے. ہمارے میں آپ کو مثال دوں, ہمارے ساتھ ایک ریسٹورینٹ ہے بالکل ساتھ نیکسٹ ڈور, تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا مٹھائی بناتا تھا, بہت اچھا دوست تھا, بہت اچھا دوست تھا. تو وہ جب بھی دیکھو وہ کبھی برفی دے رہا ہے, لا رہا ہے, کبھی کچھ کہ کھاؤ 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 نا, تو جو بناتا تھا وہ کھاتا بھی تھا, اسموکنگ بھی کرتا تھا, اینڈ بچوں کے ساتھ وہ پارک میں گیا, came back and gone. جمعے کا دن تھا, دیکھا اسے, جمعہ پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں, اسلام دور کی میں چلا گیا, شام کو پتا چلا وہ فوت ہو گیا, اینڈ ہارٹ اٹیک ہوا, اینڈ he's only 32. بالکل ٹھیک. So مقصد کہنے کا ہے کہ ہم ناظرین کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اسے ہم معمولی تصور نہ کریں. امریکہ اور کینیڈا میں یہ جو ہم آپ کو فگر بتا رہے ہیں 5.2 کی, اس سے تھوڑا بھی اوپر ہوتا ہے 5.8 یا 5.7 اتنا بھی ہوتا ہے تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میڈیسن جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دیں کولیسٹرول کے لیے. تو یہ کہ اس سے معمولی ہم تصور نہ کریں, جو آپ کی رگیں, خونی رگیں جو ہیں ان پہ اس کی تہ جم جاتی ہے, پھر وہ سخت ہو جاتی ہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, دل پہ جو بوجھ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے معمولی جو ہے ہمیں تصور نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر 40 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے, 40 سال سے زیادہ, تو سال میں ایک بار ضرور پلیز آپ کا چیک اپ کروائیں. جی, اور حکیم صاحب نے تو بالکل ہی کافی ڈرا دیا سب سے پہلے بندے کا. میں کھا بھی جو رمضان میں جو ہم اتنی تلی ہوئی چیزیں اور یہ سارا کچھ ہے اس پہ تھوڑا پریس کریں گے, لیکن ہم سے پوچھیں گے بھی ضرور کہ یہ کچھ کھا کے اگر کچھ گھریلو سی کوئی ٹوٹکا سا کھائیں تو کچھ فرق بھی پڑے. لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمیں یہ بتائیں حکیم صاحب کہ ڈاکٹر جو ادویات تجویز کرتے ہیں کہ وہ آپ یہ کھائیں, تو کیا اس سے کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ کولیسٹرول تو ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم یا کسی کوئی اور باڈی کو نقصان پہنچے؟ جی بالکل, جہاں ہم علاج کی بات کرتے ہیں آئی تھنک وہاں پہ جو پرہیز ہے آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے. تو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ یہ جو گھی وغیرہ, بٹر وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, فل فیٹ ملک جو ہے, ملائی وغیرہ, کریم وغیرہ, یہ چیزیں نہ استعمال کریں. اور اس کی وجہ میں کیٹیگوریکلی لوگ جی ضرور. ایک کال ہے تب. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محبوب بات کر رہا ہوں BD5 سے. اچھا جی محبوب صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟ بات کیجیے. وہ میں نے پوچھنا تھا, مجھے سانس کی تکلیف ہے, تو جب میں بات کرتا ہوں تو اکثر جب کھانسی شروع ہوتی ہے اس کے بعد میرے گلے سے نا سیٹی کی آواز آتی ہے. جی حکیم صاحب, BD5 بتایا, یہ بریڈفورڈ 5 سے ہے نا. محبوب صاحب عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر جی عمر ایج بتائیں اپنی عمر. ڈاکٹر صاحب سے تو کچھ نہیں بنے, حکیم سے آپ تو 40 ہے جی. اچھا شرما گئے جو ڈاکٹر ہے. اچھا, ہم لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہتے ہیں, بعض اوقات بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن بیماری کے حوالے سے تو بتانا پڑے گا. حکیم صاحب سے کہتے ہیں اور ڈاکٹر سے کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے. جی محبوب صاحب, میں نے اکثر یہاں پہ بتایا کہ جو کھانسی ہے
کھانسی جو ہے یہ بذات خود بیماری نہیں ہوتی, یہ علامت ہوتی ہے کہ obviously کوئی نہ کوئی چیز جو obstruction ہے, کوئی نہ کوئی چیز رکی ہوئی پھیپھڑوں میں. تو تفصیل آپ بتائیں, میں بند کرتا ہوں. جی ضرور, آپ سنیں. تو یہ obstruction ہے آپ کے پھیپھڑوں میں, باڈی سے جو آپ کی کلیئر کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کو کھانسنا ضروری ہوتا ہے. تو وہ معالج یا مریض سخت غلطی پہ ہیں جو کہ کھانسی کا علاج کرتے ہیں, یا کھانسی کو دبانے یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کھانسی کی جو وجوہات ہیں اگر آپ دور کریں, تو جیسے کہ فرض کریں, میں آپ کو مثال دوں کہ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے خشک کھانسی ہے, جیسے کہہ رہے ہیں سیٹی بج رہی ہے, ویزنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ نے مریض کی ڈائٹ چینج کرنی ہے. اس کی جو خشک اشیاء ہیں جن سے اس کی خشکی بڑھ رہی ہے باڈی میں, آپ وہ بند کریں. ٹھیک ہے, جو مرطوب غذائیں ہیں جن سے سیکریشن بڑھے آپ وہ کریں, کھانسی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی, بجائے کہ آپ دوائیں دیں. تو میرا جو میرے بھائی نے فون کیا ہے, محبوب صاحب آپ اس کے لیے آپ تھوڑا سا آپ کو جو ہے مزید معلومات دینی پڑے گی. کوشش کریں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹی وغیرہ بج رہی ہے, ویزنگ وغیرہ ہو رہی ہے, تو ممکن ہے کہ جو ہے خشکی زیادہ ہے. تو اس میں جو ہے بکری کا دودھ بہت اچھا ہے آپ کے لیے, گاجر, مولی, کدو, توری, ٹینڈے, شلگم, اس قسم کی غذائیں استعمال کریں ایز اپوز ٹو کہ بینگن, کریلے, خشک جتنی بھی چیزیں وہ بند کریں. اگر آپ گھریلو ٹوٹکا یوز کرنا چاہتے ہیں, سمپل سے میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ آپ بادام کا پاؤڈر لے لیں, 1 ٹیبل اسپون بادام کا پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے آپ ہنی, اچھی کوالٹی کا شہد لے کے دونوں چیزیں مکس کر لیں, اور 1/3 چھوٹے چمچ کا تیسرا حصہ ہر 4 گھنٹے کے بعد, اور اسے رمضان کے بعد جو آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد یوز کر سکتے ہیں. رمضان کے دوران جو ہے دن میں 2 یا 3 بار جو ہے وہ آپ یوز کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی کھانسی وغیرہ جو ویزنگ وغیرہ جو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ بیڈ فوڈ میں ہیں تو فون کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور تابندہ, ہم کوشچن آپ نے ان سے پوچھا تھا حکیم صاحب سے, اس کو تھوڑا سا اور ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کولیسٹرول کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, کافی سوالات کر رہے ہیں, بڑے اچھی اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں جو حکیم مظاہر صاحب. لیکن ہم جو بریک سے پہلے ہم نے پوچھا تھا کہ جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو ادویات تجویز کرتے ہیں, تو کیا اس سے باڈی پہ کوئی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کیا پرابلمس تو کوئی نہیں شروع ہو جاتی دوسری؟ جی, ڈاکٹرز اگر آپ کو خدا نخواستہ کولیسٹرول کی پرابلم ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو اکثر جو ادویات تجویز کی جاتی ہیں انہیں اسٹیٹنز کہا جاتا ہے. تو اسٹیٹنز جو ہیں یہ ہر قسم کی جو کولیسٹرول ہوتی ہے خون میں اسے کم کرتی ہیں, اور یہی ان کا نقصان بھی ہوتا ہے, ان کا سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کولیسٹرول 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک اچھی کولیسٹرول ہوتی ہے اور ایک بری کولیسٹرول. ہمیں اچھی کولیسٹرول جو ہے وہ جسم میں چاہیے, اور بری کولیسٹرول جو وہ نہیں چاہیے, یہ کم ہونی چاہیے. تو انفارچونیٹلی جو اسٹیٹنز وغیرہ ہوتی ہیں یہ کرتی ہیں کہ دونوں قسم کی کولیسٹرول جو ہے اسے کم کر دیتی ہیں. جی, تو اس سے جو اچھی کولیسٹرول ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, جو کہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے. تو اس کے علاوہ 2 اور چیزیں ہوتی ہیں ہماری باڈی میں. ایک کو انزائم کیوٹینسن نارملی کہتے ہیں, کیمیکل ہوتی ہے, اور ایک ایل کارٹنین جو ہے, یہ ادویات جسم میں کولیسٹرول کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے پھر نکاحت وغیرہ, پٹھوں میں درد وغیرہ, کمزوری وغیرہ, یہ جو سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. جن کے آپ کولیسٹرول لے رہے ہیں کی میڈیسن لے رہے ہیں, اس سے کولیسٹرول تو کم ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کم ہو رہی ہیں, تو اس سے آپ کو نکاحت وغیرہ, کمزوری وغیرہ محسوس ہوگی. تو اگر آپ کولیسٹرول کے لیے جو میڈیسنس ہیں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ شارٹ ٹرم, یعنی کہ مہینہ 2 مہینے لیں, ساتھ اپنی ڈائٹ چینج کریں, ایکسرسائز کریں, پھر اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کروائیں کہ وہ جو آپ نے تبدیلیاں کی ہیں ان سے آپ کے کولیسٹرول میں کیا فرق پڑا ہے. یہ قطر نہیں کرنا کہ سالوں کے حساب سے آپ کھاتے جائیں, کیونکہ اس سے مریض بھی سست ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی پرسکرائب کر کے دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ یعنی کہ مریض کو انسینٹیو نہیں ہے کہ میں پرہیز کروں اور دوائی کے بغیر اپنی کولیسٹرول کم کروں. بالکل, وہ گولی کھا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں گولی کھا رہا ہوں کولیسٹرول, لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کریں, اپنی غذا تبدیل کریں, پھر آپ کی جو کولیسٹرول ہے وہ کم ہو. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ اسٹارٹنگ